بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حیات کا مطالعہ کریں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی اصلاح کے لیے کلمہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کی ہے، جو قربانی دی ہے، جو تکالیف کا سامنا کیا ہے، وہ تاریخ کے اوراق پر پھیلا ہوا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی، تو کون سی فکر؟ وہ ہے اپنی امت کی فکر۔ رات و دن آپ امت کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ رات میں سجدے میں بارگاہ مولا میں اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے، اور دن میں تمام مخلوق خدا کی، لوگوں کی اصلاح کرتے، اور جو اللہ کا پیغام لا الہ الا اللہ آپ لے کر آئیں، وہ لوگوں تک آپ پہنچاتے۔ یہ آپ کی زندگی میں نے آپ کو مختصر پیش کر دی میرے دوستو، لیکن ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے فکر مند تھے ہمارے لیے، کہ آپ کو فکر یہ تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں بے راہ نہ ہو جائے۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے رحمت عالم، شفیع روز جزا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے میدان میں آپ نے آخری خطبہ خطاب فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے آپ خطبہ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور ایسا خطبہ، ایسی نصیحت ایک درد مند پیغمبر، ایک درد مند ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے سینے میں جتنا درد امت کا تھا کسی چیز کا نہیں تھا۔ میرے دوستو، آپ رسول جو خطبہ فرما رہے ہیں، رسول جو ہمیں بات کہہ رہے ہیں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، اگر آپ میرا ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ تمام اپنے کام کو چھوڑ دیں اور اپنے نبی کا، نبی آخر الزماں کا، خاتم النبیین کا، وہ رسول، وہ نبی جس نے راتوں رات ہماری فکر میں کاٹ دی، وہ ہمیں آخری کیا بات کہہ کے جا رہے ہیں؟ عرفات کا میدان ہے، صحابہ کا ہجوم ہے، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ میں 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، آخری خطبہ کیوں کہتے ہیں اس کی وضاحت مجھے نہیں کرنا ہے، ورنہ ویڈیو طویل ہو جائے گا۔ خیر، آپ کا آخری خطبہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ آپ کے خطاب سے ہی پتہ چلے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا
کہ میں اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں یا نہیں، میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ رسول فرما رہے ہیں لوگوں سے، اپنی امتوں سے، کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلے سال میں یہاں پہ ہوں یا نہیں، یہ آپ کی انکساری ہے، یہ آپ کی تواضع ہے۔ تو میں جو تمہیں فرمانے والا ہوں، میں جو تمہیں خطاب کرنے والا ہوں، میں جو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں عرفات میں، مکہ میں نہیں پہنچ سکے۔ تو میرے دوستو، یہ رسول فرما رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو بھی آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک آپ نے نہیں پہنچایا ہے، تاکہ یہ ویڈیو کو پہنچانا مطلب کہ رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ تو پہلے آپ یہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے بغیر کسی عذر کے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عرفات کا مہینہ جیسے عزت والا ہے، حرمت والا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی زندگی بھی عزت والی ہے، حرمت والی ہے۔ ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، کسی کو کمتر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید والوں کو، مسلمانوں کو کیسا جوڑ رہے ہیں کہ تم انہیں حقیر نہ سمجھو، اونچ نیچ نہ کرو۔ اسی لیے تو میرے دوستو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کا نظام دیکھے، اسلام کا طریقہ دیکھیں کہ ایک ہی صف میں شاہ کو، غلام کو کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں نماز میں کھڑے ہیں، عبادت میں، خدا کی عبادت میں کھڑے ہیں۔ اگر بادشاہ اگر پیچھے ہیں تو غلام آگے ہیں۔ میرے دوستو، اسلام کے طریقہ کار پہ قربان جائیے کہ اسلام تمہیں اونچ نیچ کرنے کو منع کرتا ہے، کسی کو کمتر سمجھنے کو منع کرتا ہے، اور یہی رسول پہلے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ اگر تمہارے پاس کسی کا مال ہے یا کسی کی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کریں، انہیں واپس لوٹا دیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر رسول فرماتے ہیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول اللہ اکبر فرما رہے ہیں جاتے جاتے کہ اے مسلمانوں، تم کسی کو تنگ نہ کرو، تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جس نبی نے ظاہری دنیا کو چھوڑنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہو کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس اسلام میں آتنکواد کا کیسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر، یہ اسلام پر الزام ہے۔ مسلمان اسلام سے اور آتنکواد سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے نبی آخر الزمانے میدان عرفات میں آخری وقت یہ فرمایا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جو نبی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کو منع کر رہا ہو، وہ اسلام کب کسی کو اجازت دے سکتا ہے کہ تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ، تم کسی کو نقصان پہنچاؤ؟ اسلام آتنکواد سے پاک ہے۔ اگر تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے تو سیرت رسول کو اٹھا کر دیکھو۔ اگر تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے، خلفائے راشدین کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں۔ اگر تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کے کردار کو دیکھیں، اہل بیت کے کردار کو دیکھیں، اولیاء اللہ کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے جہاں جہاں گئے امن اور شانتی کا پیغام لے کے گئے، اور تمام مخلوق میں، تمام لوگوں میں شانتی
اور امن کو قائم کیا، اسی کا نام اسلام ہے۔ جہاں آتنکواد تھا، جہاں ظلم و ستم تھا، جہاں جبریت تھی، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا تھا، جہاں لوگوں کو بے جا قتل کیا جاتا تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، جب وہاں اسلام پہنچا ہے تو لوگوں میں امن اور شانتی آ گئی۔ جب اسلام پہنچا ہے تو وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوا ہے۔ جب اسلام پہنچا ہے تو عورتوں کو عزت ملی ہے۔ جب اسلام پہنچا ہے تو لوگوں کو شرافت ملی ہے۔ جب اسلام پہنچا ہے تو لوگوں میں اونچ اور نیچ کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ تو جو اسلام کسی کو نقصان پہنچانا اور تنگ کرنا پسند نہیں کر سکتا، وہ اسلام کب کسی کو آتنکوادی کرنے کی یا کسی پر بمباری کرنے کی یا کسی پر گن چلانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اب آئیے میرے دوستو، پھر رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ اکبر! آپ اپنی امتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور تم سے اللہ تمہارے اعمال کے تعلق سے پوچھے گا کہ تم دنیا سے کیا اعمال لے کے آئے ہو، تم نے دنیا میں کیا اعمال کیا، کیا نیکی کی۔ اللہ اکبر میرے دوستو! تو رسول ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اعمال کو پختہ کرو، ایمان کو پختہ کرو، تمہیں سوال تمہارے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اور بالخصوص میں عوام اہل سنت سے کہوں گا، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اپنے کردار کو مضبوط کرو۔ کیوں کہ تمہیں سوال تمہارے اعمال کے بابت ہوگا، بعد میں سب دوسرے سوالات ہوں گے۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارے سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ اس وقت میرے دوستو سود کا بہت دور چلتا تھا اور اب بھی سود کا بہت دور ہے، تو اللہ نے اسے ختم کر دیا ہے، تم بھی ختم کر دو، اور اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اسے معاف کر دو اور سود کا لین دین بند کر دو۔ اس کے بعد پھر رسول مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے محبین، اپنے عاشقین، صحابہ کے مجمع میں خطاب فرما رہے ہیں، اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، اللہ کے رسول آخری وقت میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں آخری آنے والے سال میں ہوں یا نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں کے بیچ میں کمزور عورت، ناتواں عورت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ تم ان پر تمہارا حق ہے اور تم ان کے حقوق کو پوری طریقے سے بجا لاؤ۔ اللہ اکبر! جو رسول، جو نبی، جو رہبر، جو پیغمبر عورتوں کا اتنا خیال رکھتا ہو، وہ کب عورتوں کو قید کر سکتا ہے؟ وہ کب عورتوں کو پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے دوستو، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ اسلام کی رونق ہے کہ اسلام دنیا میں آیا، عورتوں کو آزادی ملی، اسلام دنیا میں آیا، عورتوں کو عزت ملی، اسلام دنیا میں آیا، عورتوں کو شرافت ملی، اسلام دنیا میں آیا، عورتوں کا قتل بند ہوا، اسلام دنیا میں آیا، عورتوں پر ظلم ختم ہوا۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، یہ اسلام کی روشنی ہے جس نے عورتوں کو آزاد کیا ہے اور عورتوں کو شرف بخشا اور بلندی بخشی۔ اس کے بعد پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو، کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے اور بے لوز خدمت گزار رہتی۔ اللہ اکبر! عورتوں کے تعلق سے پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، دنیا والوں تم اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہو، تم اسلام کو
نظر اٹھا رہے ہو اسلام پر، آؤ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیکھو، ان کی سیرت دیکھو کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عورتوں پر نرمی برتو، قائم ان پر برتے، نرمی کا برتاؤ قائم رکھو، کیوں کہ وہ تمہاری لیے شریک حیات ہے، وہ تمہاری پارٹنر ہے، وہ تمہاری شریک حیات، تمہاری زندگی میں شب و روز تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہاری بے لوث خدمت کر رہی ہے، دن رات تمہارے گھر بار کو سنبھال رہی ہے، تمہارے بال بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، تمہارے گھر بار کی حفاظت کر رہی ہے، تمہارے گھر میں جو سامان ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے، بے لوث تمہاری خدمت کر رہی ہے، تمہارے کپڑے دھل رہی ہے، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہے، غرض کے تمہارے ہر ضروری کام ایک عورت خدمت گزار کی طرح تمہاری خدمت کر رہی ہے، تو تم اس کی عزت کرو اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ میرے عزیزو، جو پیغمبر نے ہمیں پیغام دیا ہے، جو پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ جو بات پیغمبر اسلام نے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کی ہے، آپ کو کہیں وہ بات آپ کو نہیں ملے گی۔ آئیے میرے دوستو، پھر عرفات کے میدان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطبہ دے رہے ہیں کہ کبھی زنا کے قریب بھی نہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس لیے کہ زنا عام ہے، اور پہلے بھی زنا بہت عام تھا اور اب بھی زنا عام ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ زنا عام ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، سوسائٹی کا آپ سوسائٹی کا سے بات، آپ سوسائٹی کا معائنہ کریں، آپ معاشرے کو دیکھ، زنا کرنا بالکل آس ہو گیا ہے۔ دوستوں پہ روشنی ڈالیں، لیکن آپ دیکھیے کہ زنا اتنا عام ہو چکا ہے، اس کی کوئی حد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب نہ ہو۔ باقی رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ اکبر، ہم کا مجھ کسی کی توجہ کہاں ہو، کسی کی توجہ کو پیغمبر ہم کہہ رہا ہے، اے لوگ میری بات غور سے سنو، اللہ کی عبادت کے سوا عبادت کے لائق نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہیں نہ ہو کہ میرے بعد تم بتوں کی عبادت کر دو، کسی اور کی عبادت کر دو، تو اللہ کے سوا اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب نہ رکھے، بھید بھاؤ نہ رکھے، کالے گورے کا فرق نہ کریں، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، جو نسب کی بنیاد پر، جو خاندان کی بنیاد پر لوگوں میں اونچ نیچ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھ لیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عجمی کو عربی پر نہیں، عربی کو عجمی پر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتے ہوئے چلے جاؤں۔ یاد رکھو میرے دوستو، اونچ نیچ ہوگی کہروں میں، مسلمانوں میں تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ آپ کا پیغام فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اونچ نیچ کو اپنے اندر سے نکال دیں، اونچ نیچ کو نہ کریں، اپنے نسب کا گھمنڈ، اپنے نسب کا غرور، اپنے نسب کا فخر پبلک کے سامنے نہ دکھائیں۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے نزدیک یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، سبھی کچھ ہو، تم بتاؤ مسلمان بھی ہو، کیا سید، کیا شیخ، کیا مرزا، کیا غالب، کیا دیوان،
کیا فقیر؟ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے مسجد میں. یاد رکھو مرو گے تو جو سید کی قبر ہوگی وہی دیوان کی قبر ہوگی. تم مرو گے تو تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو ایک عام مسلمان کے ساتھ کیا جائے گا. مجھے بتاؤ، ایک سید اگر اس کے پاس علم ظاہر نہیں ہے اور وہ فاسق ہے، اور ایک دیوان، ایک فقیر علم والا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو مجھے بتاؤ مصلی پر کھڑے رہنے کا حق پیغمبر نے کسے دیا؟ فقیر کو دیا، دیوان کو دیا کہ اپنے سید کو دیا؟ جی نہیں، مصلی پہ کھڑے رہنے کا، امامت کا حقدار وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو. یہاں نسب گیری نہیں چلنے والی، یہاں تمہاری خاندانی نہیں چلنے والی، یہ شریعت ہے. شریعت تو شریعت میں تم اپنے خاندان کا پاور نہیں دکھا سکتے، وہاں تو شریعت کی پابندی چلے گی. تو میرے دوستو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مجھے بتانا یہ ہے کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک دوسرے پر لوگ فوقیت دکھاتے ہیں اپنی نسب کی بنیاد پر، اپنی ذات کی بنیاد پر. انہیں چاہیے کہ وہ پیغمبر اسلام کے اس خطاب کو، پیغمبر اسلام کے اس ارشاد کو اپنے ذہن میں ڈالیں اور اپنے خطاب میں لوگوں کو کہیں، اپنے تقریر میں یہ بات کہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کو چھو، تم بتاؤ مسلمان بھی ہو یا نہیں. تو یاد رکھو، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے. اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے. خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول بار بار فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں اللہ کے حاضر اعمال لے کے جانا ہے اور تم سے جواب لیا جائے گا کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی اس کو تم نے کہاں استعمال کیا، اور میرے بعد گمراہ ہو جانا. اللہ اکبر. یہ میرے دوست اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے پھر بعد میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام. میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو. اللہ اکبر. رسول فرما رہے ہیں میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو. اللہ، کس لہجے میں اور کس درد سے آپ نے اپنی امت کے سامنے کہا ہوگا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اور میری بات اچھی طرح سمجھ لو. اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول پھر کیا فرما رہے ہیں، ہمیں ایک فارمولہ دے کے جا رہے ہیں، ہمیں ایک سسٹم دے کے جا رہے ہیں، ہمیں ایک طریقہ دے کے جا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے طریقے کو، میری سیرت کو مکمل طریقے سے قائم رکھنا اور اس پر چلنا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہاں پر دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کر دی، رسول فرماتے ہیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے سنت کو، مطلب میرے طریقے کو. لیکن زیادہ تر علماء اہل سنت یہ بھی فرماتے ہیں، اور اس روایت کے زیادہ قائل ہیں، اور زیادہ تر علماء اہل سنت اسی روایت کو تقریروں میں، بیانوں میں، خطاب میں موضوع سخن رکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا میں تم میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. میرے دوستو، اگر ہمارے پاس کتاب ہے، اگر ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، تو اس کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے روشنی چاہیے. اگر ہم مریض ہیں تو مرض کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر چاہیے. اگر ہم راہ پر چل رہے ہیں تو اس کے چلنے کے لیے ایک رہبر چاہیے. مطلب میرے کہنے کا یہ کہ اگر ہم تاریکی میں ہیں تو روشنی چاہیے، اگر ہم اندھیرے میں ہیں تو ہمیں اجالا چاہیے. تو بالکل اسی طرح اگر قرآن
کتاب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، تو کتاب کو سمجھنے کے لیے، کتاب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، ہمیں اہل بیت کے دامن سے وابستگی لینا ہوگی، ہمیں اہل بیت کے چھتر چھایا میں آنا ہوگا۔ اور میرے دوستو، اہل بیت تو ایسے اہل بیت ہے، اہل بیت کے بارے میں تو میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ اہل بیت کی عزت، اہل بیت کی توقیر، اہل بیت کا ادب تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی ضروری تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا، جس کو قرآن کے ساتھ دیا گیا کہ اگر تمہیں قائم رہنا ہے، اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو ہمیں پکڑنا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں اہل بیت بھی سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ آج اہل بیت کے نام پر، سیدی کے نام پر جعلی سید بہت نکل گئے، یہ بہت پرابلم چل رہا ہے، اور ہماری پبلک کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے، ہماری پبلک کا ذہن وہاں تک جاتا نہیں ہے جہاں اسٹیج کے اوپر اعلان ہو گیا سید فلاں، لوگ واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ فقہی مسئلہ ضرور ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہم سید مان لیں گے، لیکن میرے دوستو بالکل ظاہر ہو، بالکل عیاں ہو کہ اس کی سیدی جعلی ہے، نقلی سید ہے، پھر بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جن کے پاس شجرہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب ان کے پاس جاؤ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم فلاں بابا کا ہمارا خاندان ہے، ہمارا نسب فلاں بزرگ سے ہے، ہمارا خاندان فلاں بزرگ سے ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب وہاں جا کر وہاں کے صاحب سجادہ سے پوچھا جائے، ان سے معلومات لی جائے، تو وہ کہتے ہیں ان شخص کو ہمارے پاس لے آؤ جو ایسی جھوٹی بات لوگوں میں پھیلا کر اپنی دکان چمکا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے ارد گرد، میں پورے ہندوستان کی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے گجرات کے کچھ علاقے میں ایسے جعلی اور ایسے نقلی سید ہے جو صرف لوگوں میں مشہور ہے، ان کے آبا، ان کے والد اور ان کے دادا صرف سید مشہور ہے، اور اسی بنیاد پر وہ خوب اپنی دکان کو چمکا رہے ہیں، اور ان کے پاس سرے سے پیغمبر اسلام سے لے کے ان کے والد تک کوئی شجرہ آپ کو مکمل طریقے سے نہیں ملے گا۔ اور میرے دوستو، اب تو قیامت اس بات پر ہے کہ اب تو شجرے بھی نقلی بنائے جاتے ہیں، اس لیے میرے دوستو اب پیتل کو اور سونے کو سمجھنا بہت دشوار ہو چکا ہے۔ ان لائٹ کو سمجھنا کہ یہ سونا ہے، یہ گولڈ ہے یا پیتل ہے، اس کو سمجھنا بہت دشوار ہو چکا ہے میرے دوستو۔ یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، یہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ لوگ دین سے دنیا کمائیں گے، اور ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں سنو، تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ آخر میں اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو تم یہاں ہو، اس بات کو، میرے اس خطاب کو، میرے ارشاد کو، میری اس نصیحت کو ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں حاضر نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے کہا کہ اس بات کو آگے پہنچاتے رہنا۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے مؤدبانہ کہوں گا، مخلصانہ کہوں گا کہ اس کو پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ رسول کا یہ پیغام اور امت تک پہنچے جو فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے یہ میری بات نہیں سنی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام کو دیکھیے کہ اپنی ذمہ داری کا کتنا خیال ہے کہ آپ نے ہزاروں کے بیچ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ لیکن میرے دوستو، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، ان ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔